آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اتنی زیادہ بریو ہو, اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ ماما پاپا با ہمت ہیں تو ان کی وجہ سے میں بھی با ہمت ہوں. اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے تو اللہ ہی اس کو ختم کرنے والے ہیں. ناظرہ پڑھا 2 باری اور میں نے باقی نماز وغیرہ ترجمے کے ساتھ سب کچھ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے. نہیں اگنور کر دیتی ہوں, نو کمنٹس کہہ کے, کیونکہ میں ان کی سوچ پہ ہنستی ہوں کہ ان کو بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا پھر بھی یہ اس چیز پہ غور ہی نہیں کرتے ہیں, تو پھر فائدہ نہیں ہے نا بحث کرنے کا ان پر. یہ باتیں کون سکھاتا ہے؟ خود سے. اپنا ٹیچر انسان خود ہوتا ہے. تو میں عام لوگوں کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر ہم جیسے لوگوں کو ہمت دیں گے نا, اگر آپ یہ جو کہنا چھوڑ دیں گے نا, ہے یہ جو ٹیگ لگا دیں گے نا ہمارے نام سے ہٹا دیں گے نا یہ ڈیزیبل ہونے کا, تو بڑے لوگ اس سے نا اس چیز سے وہ ہو جائیں گے کہ ہمت ملے گی ان کو. میں بیوٹی انفلوئنسر ہوں انسٹاگرام پر اور موٹیویشن اسپیکر بھی ہوں, اپنے لحاظ سے ہوں ابھی, لیکن باقیوں کو بھی خیر ہمت دلاتی ہوں. کوئی اگر کہتا ہے موٹیویٹ کرتے ہیں. ہاں موٹیویٹ کرتی ہوں. اور بیوٹی انفلوئنسر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں واحد ہوں جو ویل چیئر پہ ہے. السلام علیکم ناظرین, آج میرے ساتھ زارا یعقوب موجود ہیں جو ڈس ایبل ہیں, جن کو بون کا ایشو ہے. بچپن سے ہی ان کی جو ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی گروتھ ہے وہ نہیں ہو پائی ہے, بہت زیادہ ایشو. لیکن ہمارا ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ ان کے گھر میں انٹرویو کرنے کی, لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے فیملی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی ہیں. لیکن زارا اپنی کمٹمنٹ سے نہیں بھی رہی, ہمیں ریفیوز نہیں کیا اور ہمیں یہیں پہ بلا کے انٹرویو کروایا ہے, اور یہ بہت زیادہ اپریشیٹ والی بات ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں زارا؟ شکر اللہ پاک کا, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو ہم آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں کہ آپ کو اللہ پاک صحت دے, آپ ٹھیک ہو جائیں, اور تھینک یو سو مچ. آپ کے گھر میں ہمارا انٹرویو تھا لیکن آپ نے ریفیوز نہیں کیا, طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ ہاسپٹلائز ہو گئیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ایشو تھا؟ بون ایشو آپ کے ساتھ بچپن سے ہی تھا؟ جی مجھے بائی بارتھ ہے. بائبل. ہاں جی. جب آپ پیدائش آپ کی ہوئی تب سے ہی آپ کے ساتھ ایشو تھا کہ آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں؟ جی ماما کے ساتھ جب حادثہ پیش آیا تھا 6 منتھ میں, تو اس کے بعد اب نارمل ہو گئی تھی اندر ہی. تو ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں, تو ماما نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے, میں اسے ضائع تو نہیں کر سکتی, میں اسے دنیا میں لاؤں گی, اگر اس کی زندگی ہوئی تو جیے گا بھی. تو بس پھر کچھ عرصے تک میری ہڈیاں سے ٹوٹتی رہیں, تو 7-8 سال کی ایج تک ایسے ہی ہوتا رہا. پھر اس کے بعد کافی میرا خیال رکھا گیا کہ میں میری ہڈیوں کا کہ اس کا فریکچر نہ ہو کسی طرح سے, تو پھر بہتر ہوتی گئی. لیکن اس کے بعد ابھی آپ نے بتایا نا کہ 7-8 سال تک آپ کی ہڈیاں ٹوٹتی رہیں, تو کوئی وجہ بنتی تھی یا ویسے ہی وزن کی وجہ سے ٹوٹ جاتی تھی؟ بہت ویک ہیں, بہت زیادہ ویک ہیں میری ہڈیاں, تو کچھ بھی کرنے سے نا اس پہ اثر ہوتا تھا تو وہ روک ہو جاتی تھی, ٹوٹ جاتی تھی ہڈی. تو اس کا آپ نے کوئی باقاعدہ علاج کروا رہی ہیں تب سے؟ ٹیمپرری ہوتا ہے علاج. ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ کا بائی برتھ ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, پرماننٹ کوئی علاج نہیں ہے ہڈی کا جس کی وجہ سے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں اور ٹوٹے نہ. تو آپ اوبیسلی لیٹتی بھی ہیں, سوتی بھی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے وزن بڑھنے کی وجہ سے بھی ٹوٹتی ہیں؟ نہیں, جیسے کوئی چیز اگر گر جائے یا کوئی ایک دم جھٹکا لگ جائے, یا مطلب کہ جیسے گاڑی میں آ رہے ہوں تو اس وجہ سے بھی بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. رکشے میں ٹریول نہیں کرنا ہوتا, اگر کریں بھی تو بہت احتیاط سے کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک چیز پہ ایک دم انسان پہ ہوتا ہے تو وہ بونز پہ اٹیک تو ہوتا ہے, پھر اس لیے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. خود بھی ڈسہارڈ ہو جاتی ہیں جب اوبیسلی ہڈی ٹوٹتی ہے, ہڈی ٹوٹنے کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمت والی ہوں کہہ سکتے ہیں. ہمت والی تو ہے آپ ہیں. آف دا کیمرہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے لیکن مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں فرسٹ ٹائم ملی ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز نے اوبیسلی کہا کہ پرماننٹ علاج نہیں ہے, تو جو ڈیلی بیسس پہ کیجولی وہ علاج کر رہے ہیں اس سے آپ کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے, لیکن جب دوائی کا ختم ہو جاتی ہے پھر اس کا اثر تو ختم ہو جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے. میڈیسن یوز کریں ڈیلی بیسس پہ نہیں, جب کوئی پرابلم ہو, جیسے سردیوں میں خاص کر جہاں سے بروک ہوئی ہوتی ہیں تو وہ تکلیف دیتی ہیں جگہ, تو اس میں پھر پین ہوتی ہے, پھر جانا پڑتا ہے ہاسپٹل دکھانے کے لیے, پھر وہ چیک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد میڈیسن دے دیتے ہیں. جب ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر نہیں لیتی میڈیسن. اچھا زارا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اتنی زیادہ بریو ہو, اتنا حوصلہ کہاں سے آتا ہے؟ ماما پاپا با ہمت ہیں تو ان کی وجہ سے میں بھی با ہمت ہوں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماما جو ہے وہ ڈسہارڈ ہو گئی ہیں اور رونا شروع کر دیا تو زارا نے کہا نہیں ماما رونا نہیں ہے؟ ہاں وہ ڈسہارٹ ہو جاتی ہیں, لیکن میں ان کو بھی, وہ بھی ہمت والی ہیں, وہ جانتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے تو اللہ ہی اس کو ختم کرنے والے ہیں, اور اللہ کے ہم سب اللہ کے ہی ہیں, تو جب اللہ چاہے ہمیں بلا لے, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, بڑی بات نہیں ہے کہ پریشانی آئی ہے تو اس پہ انسان روک لگا کر بیٹھ جائے.
कितनी अच्छी बात है कि जो अगर आपको परेशानी है आप उसको फाइट करते हो, उससे लड़ते हो, ना कि डिसहार्ड होके बैठ जाना, लो मेरे साथ क्या हो गया, सारी दुनिया ठीक है, मैं ही खराब हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये कहना चाहूंगी लोगों से भी कि अगर आप बीमार होते हैं ना तो आप अल्लाह का शुक्र किया करें, क्योंकि बीमारी भी एक अल्लाह ताला का तोहफा है। वो अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को नवाजते हैं बीमारी से भी। जिस इंसान को अल्लाह पाक नहीं पसंद करता ना, उसको बीमारी भी नहीं देता, वो फिर वैसे ही मतलब कि घूमता भी रहता है, उसे अल्लाह भी नहीं याद रहता फिर। हाँ, ये बात तो सही है, मतलब जब आपको परेशानी पड़ती है तभी अल्लाह मियाँ याद आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ज़ारा, अभी तो आप इस तरह से हो, तो स्टडी का आपको शौक है, पढ़ना चाहते हो? अब तो खैर इतना शौक नहीं रहा, पहले बचपन में तो था, बचपन में शौक था कि मैं पढूं जैसे बाकी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स ने नहीं लिया मुझे, तो मैंने प्राइवेट 8 तक पढ़ा है। तो उसके बाद से फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने इंग्लिश कोर्स करना स्टार्ट किया तो कोरोना आ गया। हमारा कोरोना में लेके बैठ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अभी आप मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि आप कुरान पाक हिफ्ज करना चाहते थे, लेकिन जो है कारी साहब ने आपको नहीं रखा। क्या आप बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं हो तो आप हिफ्ज नहीं कर सकते हो? स्कूल वाले थे तो उन्होंने कहा कि हम नहीं आपको ले सकते हैं, आपकी एज निकल गई है। उन्होंने ये तो कहा, तो यही था, तो अल्लाह का बेटा जानता है कि उनका क्या था, तो बस उन्होंने नहीं लिया। फिर मैंने दूसरे का हिसाब से पढ़ाई की, नाजरा पढ़ा 2 बारी, और मैंने बाकी नमाज वगैरह तर्जुमे के साथ सब कुछ तर्जुमे के साथ पढ़ा है। दुनियावी तालीम आपने हासिल नहीं की तो आपने दीनी तालीम हासिल की है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, कभी लोगों ने आपको डिसहार्ट किया है, कभी बोला है कि डिसेबल है? मतलब बहुत से लोग जो हैं वो बातें करते हैं, ताने कसते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो कहते हैं, जाहिर सी बात है, उनका काम ही है कहना। तो शट अप कॉल किस तरह से करते हो? नहीं, इग्नोर कर देती हूँ, नो कमेंट्स कह के, क्योंकि मैं उनकी सोच पे हंसती हूँ कि इनको भी पता है अल्लाह ताला ने बनाया, फिर भी ये इस चीज पे गौर ही नहीं करते हैं। तो फिर फायदा नहीं है ना बहस करने का उन पर, ना अपना टाइम वेस्ट करना उन पर। मतलब सही बात है, जो बात बदतमीजी वाली कर रहा है ना, उसे चुप करके इग्नोर करो, उसका वही इग्नोरेंस उसका आंसर है। अगर हम उन जैसे हो जाएंगे फिर हमारे में उनमें फर्क नहीं रहेगा कोई। ये बातें कौन सिखाता है? खुद से। अपना टीचर इंसान खुद होता है, क्योंकि दूसरा टीचर आपको सिखा लेगा लेकिन आपके दिमाग में वो बातें बैठती नहीं है। जो बात आप खुद अपने से सीखते हैं ना, वो इंसान के दिमाग में बैठ जाती है। बहुत ब्रेव है ज़ारा। थैंक यू। अच्छा ज़ारा, जो मतलब ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी जिस तरह आप बहुत हिम्मत हो, बात करते हो, फाइट करते हो अपनी जो है बीमारी के साथ, कुछ लोग हैं डिसेबल हैं, मतलब बिल्कुल आराम से बैठ जाते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? उनको तो पैगाम मैंने कई बार दिया, उनको कहा है कि आप लोग हिम्मत ना हारे, बाहिम्मत हैं, आप भी हमारी तरह ही हैं, तो आपको मुकाबला करना चाहिए लोगों का। अगर लोग कुछ कहते हैं तो आप उनको फिर भी फेस करें, आप ये नहीं कि छुप के बैठ जाएं। लेकिन अब उनकी भी कोई गलती नहीं है, जब हाँ आम लोग ही उनके साथ ऐसे सलूक करेंगे तो फिर वो तो जाहिर सी बात है जो साथ होंगे। तो मैं आम लोगों के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप अगर हम जैसे लोगों को हिम्मत देंगे ना, अगर आप ये जो कहना छोड़ देंगे ना, है ये जो टैग लगा देंगे ना, हमारे नाम से हटा देंगे ना ये डिसेबल होने का, तो बड़े लोग इससे ना इस चीज से वो हो जाएंगे कि हिम्मत मिलेगी उनको। अब कोई बंदा अगर कोई गूंगा है तो उसको गूंगे के नाम से बुलाया जाता है, उसकी शख्सियत, उसका नाम तो माँ बाप ने रखा है, वो नहीं बोल सकता, आप तो बोल सकते हो ना उसके नाम के साथ। तो उसकी कमी से, उसको बुलाने से उसकी आप शख्सियत गुम कर देते हैं। हाँ, शख्सियत गुम कर देते हैं। अब हम कहीं जा रहे हो तो हमारा नाम नहीं लिया जाता, कह देते हैं वो मजदूर आ रहा है, जरा बाइक साइड पे कर दो, इस तरह का लफ्ज लिया जाता है। तो कमी तो सब में मौजूद है, आप में भी कोई ना कोई कमी है। तो अगर हमारी बज़ाहिर नजर आती है कमी, आपकी नजर नहीं आती, तो लोग आपकी कमी को ज्यादा तरजीह देते हैं कि कहीं से की कमी हमें मिल जाए और हम इसका फायदा उठाएं। हमारी कमी का कोई फायदा नहीं उठाएगा, वो तो नजर आती है सबको। तो आप ये चीज को सोचें कि अगर अल्लाह ने आपकी कमी को छुपाया हुआ है ना, तो आप भी दूसरे की कमी को ये इतना ना होने दें कि वो आपको अल्लाह पाक की तरफ से उनके दिल में से कोई बात ऐसी निकल जाए और वो आपकी कमी किसी के सामने जाहिर हो जाए। ज़ारा, आप जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी, आप अपने आप को मसरूफ रखते हो? मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ इंस्टाग्राम पर, और मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ, अपने लिहाज से हूँ अभी, लेकिन बाकियों को भी खैर हिम्मत दिलाती हूँ, कोई अगर कहते हैं मोटिवेट करते? हाँ, मोटिवेट करती हूँ। और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर कहा जाता है कि पाकिस्तान में मैं वाहिद हूँ जो व्हील चेयर पे है, तो ये भी मुझे किसी ने कहा था न्यूज में, तो मुझे भी नहीं मालूम था इस चीज का। तो जब मुझे मालूम हुआ तो मुझे खुशी हुई बड़ी ना सुनकर कि, क्योंकि व्हील चेयर पे बहुत कम लोग ब्यूटी इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो मेरा मानना है कि ब्यूटी इनसाइड नॉट आउटसाइड,
تو اس لیے میں بیوٹی انفلوئنسر بنی کہ میں کیوں اپنی کمی کو مطلب کہ باڈی شیم کو یا باڈی امیج کو کیوں وہ کروں کہ میں چھپ کے بیٹھ جاؤں کہ میں نے نہیں اپنا بیوٹی انفلوئنسر کا کام کرنا. میں اس چیز کو ترجیح دیتی ہوں کہ میں ضرور یہ کام کروں, جیسے بھی ہوں میں لوگوں کے سامنے آؤں گی. تو میں انسٹا پر ہوں اور میری ایکٹیویٹی وہیں پر ہوتی ہے زیادہ تر. اچھا, یہ واقعی ہی بہت زیادہ موٹیویٹ والی بات ہے کہ اگر آپ میں کوئی اگر کمی ہے, بالکل صحیح کہا زارا نے کہ لوگوں کی جو ہے ہمیں انر کمیاں نظر نہیں آتی, ہم لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں, جن کی بظاہر نظر آ جاتی ہیں لوگ ان کے ساتھ سمپتی دکھاتے ہیں, ہمدردی کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو اس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو موٹیویٹ ہونا چاہیے. لیکن دنیا ہے, بات کرتی ہے, کرتی ہی رہے گی, لیکن آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو موٹیویٹ کریں جس طرح سے زارا موٹیویٹ کرتی ہے. سیریسلی مجھے بہت اچھا لگا زارا سے مل کے, بہت زیادہ سینئرس موٹیویشنس لوگوں کی آپ لوگ باتیں سنتے ہو, ان سے انسپائرڈ ہوتے ہو, لیکن ایک زارا کی بات سن کے سیریسلی آپ لوگ کو بہت کلکنگ پوائنٹ ملے گا. اچھا زارا, ابھی آپ بول رہی تھی کہ آپ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں, تو کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں؟ میں اپنے لحاظ سے جو اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں اپنے لحاظ سے بتاتی ہوں. اکثر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نا جب انٹرویو ہوتا ہے نا تو آپ زیادہ ان کو دیکھا کریں جو موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں. تو میں ان سے کہتی ہوں کہ کیوں میں ان کو دیکھ کر ان کی کاپی کروں, میں خود سے نہیں بول سکتی کیا؟ مجھے خود اللہ پاک نے دماغ دیا ہے نا, میں اس کو سوچ سکتی ہوں, اس کو چلا سکتی ہوں, کس طرح میں نے بات کرنی ہے. تو میں کاپی کیوں کروں کسی کی؟ میں اپنی ٹیچر خود ہی ہوں. اپنی ٹیچر خود ہی ہوں, اپنے آپ کو خود ہی سکھاتی ہوں, جو آبزرو ہوتا ہے وہ لوگوں کو سکھاتی ہوں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. امید کرتی ہوں آپ نے بھی آج کا پروگرام انجوائے کیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ علی کے بعد.